कराची में एक रोज में ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 3 शहरी हैवी ट्रैफिक की जद में आए, 2 को गाड़ियों ने टक्कर मारी। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। बुजुर्ग शहरी नमाज पढ़कर घर वापस जा रहे थे, टैंकर ने कुचल डाला। वाटर टैंकर का ड्राइवर फरार, मुश्तइल शहरियों की टैंकर के शीशे तोड़ दिए गए। आग लगाने की कोशिश की गई, पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर शहरियों को मुंतशिर कर दिया। नागन चुरंगी पर बस की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। जाँ बहक नौजवान की शिनाख्त आमिर और जख्मी की जमान के नाम से हुई। बस का ड्राइवर फरार, पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेलर उलटने से ड्राइवर जान से गया। सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। लियाकताबाद में भी गाड़ी की टक्कर से शहरी जाँ बहक हुआ। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D2 में मुबैना डाकू की हलाकत, शहरी ने डाकू को कैसे गोली मारी, ARY न्यूज़ ने फुटेज हासिल कर ली। शहरी जैसे ही गाड़ी से निकला, पीछे से मोटरसाइकिल आ रही थी। मुश्तबा शख्स को देखते ही शहरी वापस गाड़ी में झुका और पिस्तौल निकाला। फुटेज में देखा जा सकता है मुबैना डाकू ने शहरी को देखते ही पिस्तौल निकाला। डाकू के पिस्तौल निकालते ही शहरी ने गोली चला दी। गोली लगने पर डाकू गिर पड़ा। शहरी डाकू पर मुसलसल गोलियां चलाता रहा। उसके बाद कार सवार शहरी मौके से चला गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शिनाख्त नबील अहमद के नाम से हुई है। हलाक मुलजिम के खिलाफ डकैती, गैर कानूनी असलहा समेत मुकदमात दर्ज है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कोई करेगा तो सख्ती से निपटेंगे। जिसकी सरजमीन इस्तेमाल होगी वो जिम्मेदार होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान मुहाजिरीन की वापसी से मुताल्लिक उसूली फैसले किए हैं। अफगान मुहाजिरीन को इज्जत और एहतराम से भेजा जाएगा। मुहाजिरीन की जायदाद न खरीदने के अहकामात नहीं दिए। कमेटी कायम कर रहे हैं। कोई शिकायत आई तो फौरी अजारा किया जाएगा। इसहाक डार की अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन से मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल इस्लाम हनफी से भी मिले। दो तरफा तिजारत, ट्रांजिट और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने का आज़म ज़ाहिर किया। अफगान हम मनसब अमीर खान से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सलामती, तिजारत, ट्रांजिट, ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में शामिल न करने पर KP हुकूमत को शिकवा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने मुतालबा किया, सूबाई हुकूमत समेत तमाम शराकतदारों को बातचीत में शामिल किया जाए। सूबाई हुकूमत को नज़रअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहरा है। खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन और सबसे ज़्यादा मुतासर है। शराकतदारों को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती। नवाज शरीफ की पानी के मसले पर PP से बातचीत की हिदायत। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत का बहुत एहतराम है। PP वफाक का हिस्सा है। पानी पर सियासत नहीं करनी चाहिए। एक सूबे का पानी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ ने बातचीत से मसले के हल का कहा। आईनी ओहदों पर हों तो बात ज़्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, वज़ीर आज़म कैनाल्स मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करें। पीपल्स पार्टी बातचीत को तैयार है। बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद जलसे में कहा है, पानी की तकसीम की 50 साल की पॉलिसी पर बैठकर बातचीत को तैयार है। नहरों के मामले पर पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर ठट्ठा में शरपसंदों का हमला। नून लीगी रहनुमा हमले में महफूज रहे। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। खेलदास ने बताया, कौम परस्त तंजीम के कारकुनों ने उनकी गाड़ी पर डंडे मारे, अंडे फेंके। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके हमलावरों को भगा दिया। वज़ीर मुमलिकत खेलदास मुकामी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद झोंक शरीफ जा रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ोन करके खेलदास को हिस्सानी से खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा, अवामी नुमाइंदों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं।
حکومت سندھ واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کرے۔ وفاقی حکومت نے آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ٹھٹھہ پولیس کا سندھ ترقی پسند پارٹی کے ضلعی صدر جلال شاہ کے گھر پر چھاپا۔ ذرائع کے مطابق ایس ڈی پی رہنما کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ فاسٹ فوڈ چین پر حملہ کرنے والوں سے نمٹنے کا فیصلہ۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا، حملہ آوروں سے دہشت گردوں کی طرح نمٹیں گے۔ سرمایہ کاری کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایک ہفتے سے معروف فاسٹ فوڈ چین پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں 2 حملوں کے 15 افراد گرفتار کیے۔ اسلام آباد میں غیر ملکی فوڈ چین پر توڑ پھوڑ کرنے والے 6 ملزمان کی ضمانت منظور۔ ملزمان اپنے کیے پر شرمندہ۔ میڈیا سے گفتگو میں معافی مانگی، کہا عوام اس طرح کے احتجاج میں شامل نہ ہو۔ معاشی طور پر مستحکم پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سمیت پاکستان کو اللہ نے قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ پاکستان میں کان کنی کے شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے کا بہترین مواقع موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں ہیلتھ انجینئرنگ اینڈ منرلز شو کی تقریب سے خطاب، کہا ہمارے نوجوان ذہین، قابل اور بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ پاکستان میں آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک گروپ آئی ایم ایف کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ۔ وزیر خزانہ اجلاسوں میں شرکت کے دوران عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ کے معروف تھنک ٹینکس کا دورہ بھی کریں گے۔ پاک فوج نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال سپاہیانہ خصوصیات کا مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیری کا پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ کمپٹیشن کے اختتامی تقریب سے خطاب، کہا ایسی مشقوں سے ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ پیٹس ہمیشہ پیشہ ورانہ فوجی صلاحیتوں اور جنگی فہم و فراست کو یکجا کرتے ہوئے ہر سپاہی میں درکار ٹیم اسپرٹ کو فروغ دیتا ہے۔ بلاول بھٹو کی ٹھٹھہ کے قریب سیلاب متاثرہ گاؤں ہمت آباد آمد، اسکول اور ڈسپنسری کا دورہ کیا۔ معذور خاتون کی بلاول بھٹو سے گفتگو، بتایا اپنے گھر کو ڈسپنسری اور اسکول میں تبدیل کیا، گھر میں صبح کو بچوں کو تعلیم دیتی ہوں۔ بلاول نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ گاؤں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ بلاول نے گاؤں ہارون شیخ میں پیپلز ہاؤسنگ کے تحت بننے والے سیلاب متاثرہ افراد کے گھروں کا دورہ کیا۔ گاؤں گل حسن میں نابینا بچوں سے ملاقات، بچوں کی رہنمائی کے لیے بننے والا ٹریک کا معائنہ کیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے گھر پولیس چھاپے کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی۔ ملزم نے پولیس اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ ارمغان نے رائفل پر ٹارچ بھی لگا رکھی تھی۔ وہ مسلسل پولیس پر گولیاں برساتا رہا۔ ملزم نے دوبارہ فائرنگ کرنے کے بعد خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ فائرنگ کے وقت ایک لڑکی بھی ارمغان کے ساتھ تھی۔ فائرنگ سے پولیس کا ایک ڈی ایس پی بھی زخمی ہوا۔ پولیس اہلکار اپنی زخمی افسر احسن ذوالفقار کو چھوڑ کر باہر نکل گئے تھے۔ کراچی ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی سج گئی، ملک بھر سے قربانی کے جانور لائے گئے ہیں۔ میئر کراچی نے مویشی منڈی کا افتتاح کیا، کہا مویشی منڈی کی وجہ سے شہر قائد میں رونق لگ جاتی ہے، امید ہے بیوپاریوں کا کاروبار یہاں پر اچھا چلے گا۔ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار، صہیونی فورسز کی رہائشی عمارتوں اور خیموں پر بمباری، 24 گھنٹے میں 70 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں دکان پر بمباری میں 6 افراد شہید۔ اسرائیلی طیاروں کا جنوبی غزہ میں فضائی حملہ، شمالی غزہ میں زمینی کارروائی، شمالی غزہ میں بمباری میں گھر تباہ، جنوبی غزہ میں خیموں پر بمباری میں 5 افراد شہید ہوئے۔
ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور میں بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق، مذاکرات اٹلی کے دارالحکومت روم میں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی اور امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف شریک ہوئے۔ ایرانی میڈیا نے بتایا ایران اقتصادی پابندیاں ہٹانے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کا راستہ جاری رکھے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہمیشہ سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے۔ مذاکرات میں شامل فریق ایران کے جائز حقوق کا احترام کریں اور پائیدار جوہری معاہدے تک پہنچنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ روسی صدر پیوٹن کا ایسٹر پر یوکرین پر حملے روکنے کا اعلان، فوجی سربراہ سے ملاقات میں یک طرفہ عارضی جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے پیوٹن نے کہا انسانی بنیادوں پر مذہبی تہوار کے موقع پر 21 اپریل رات 12 بجے تک تمام فوجی کارروائیاں بند رہیں گی۔ امید ہے یوکرین بھی ایسا ہی کرے گا۔ ممکنہ خلاف ورزی پر روسی فوج جوابی کارروائی کرے گی۔ پشاور زلمی کو پہلی فتح مل گئی، ملتان سلطانز کی ناکامیوں کی ہیٹ ٹرک، رضوان کی ٹیم کو رنز کے اعتبار سے پی ایس ایل کی تاریخ کی بدترین شکست، پشاور نے 120 رن سے میدان مارا، ملتان سلطانز 228 رنز کے تعاقب میں 107 رنز پر ڈھیر، علی رضا کے 4، عارف یعقوب کے 3 شکار، پنڈی میں زلمی نے پہلے کھیل کر 227 رن بنائے، کیدمور 52، حارث 45، عبدالصمد جارحانہ 40 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ میگا ایونٹ میں آج کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا میچ ہوگا۔ تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ ٹیم کا ماحول، ٹیم کی پہچان، خوشگوار لمحوں اور طنز و مزاح سے بھرپور محفل کا اہتمام۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال کی جانب سے ٹیم اور ایڈورٹائزرز کے اعزاز میں ظہرانہ، ملکی غیر ملکی کھلاڑیوں، کوچوں اور سپورٹنگ سٹاف نے شرکت کی۔ ریسٹورانٹ کے عملے نے سلمان اقبال کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ پی ایس ایل کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام، ہر لمحہ پرجوش۔ آج ٹریفک پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تعزیے۔ کامران اکمل نے کہا پشاور زلمی کے حارث نے زبردست بیٹنگ کی، بابر اعظم کی بیٹنگ پر کہا کھلاڑی کے گیم میں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے۔ اداکارہ ریشم نے کہا عثمان بزدار کی پنجاب میں پرفارمنس زیرو تھی، دشمن بھی مانتے ہیں، مریم نواز کام کر رہی ہیں۔ کلچر پروگرام کی تقریب میں مریم نواز سے پہلی بار ملاقات ہوئی۔ مریم نواز نے جو پیار دیا ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، شادی اس سے کروں گی جو میری ضروریات پوری کر سکے گا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری لائے چہروں پر مسکراہٹیں۔